بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ مکہ المکرمہ کے ایک بہت ہی مہذب اور اعلیٰ ترین روایات رکھنے والے خاندان میں ایک نیک جوڑے کے پیٹ میں بطن سے ایک معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے. بچپن کی مسافت طے کرنے سے پہلے ہی اس بچے کے ماں باپ اسے یکا اور تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یہ بچہ بعد میں ایک چھوٹے سے قریے اور دیہات سے تعلق رکھنے والی ایک نیک اور حلیم الطبع سلیم الفطرت خاتون کی چھاتیوں سے دودھ پی کر یہ بچہ پروان چڑھتا ہے. 8 سال کی عمر کو جب یہ بچہ پہنچتا ہے تو دادا عبد المطلب بھی داغ مفارقت دے جاتے. بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خصوصی نگرانی میں بڑے محفوظ اور معصوم طریقے سے اس بچے کو پروان چڑھایا ہے. جس ماحول میں یہ بچہ آنکھ کھولتا ہے وہ ماحول بالکل مشرکانہ، خونخوار اور نہایت صفاکانہ دور کہ گھر گھر میں جہاں بت پرستی عام ہے، قدم قدم پر جہاں خون خرابہ ہے اور ہر گھر میں شراب تیار کرنے والی بھٹیاں موجود ہیں، ایسے ماحول میں یہ بچہ بچپن کے ایام کو گزار کر
جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، کہ بچوں کا اکرام کیا کرو، ان کی عزت کرو اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ۔ ماں باپ کے فرائض میں یہ بات داخل اور شامل ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان اور اقامت پڑھی جائے۔ ماں باپ کے فرائض میں یہ بات داخل اور شامل ہے کہ اس بچے کا اچھا اور بہتر خوبصورت نام رکھا جائے۔ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں، اس کے فرائض میں یہ بات داخل اور شامل ہے کہ اس بچے کی صحیح تربیت کی جائے۔ چونکہ آج یہ بچے معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں، آج یہ بول نہیں سکتے۔ کل جب یہ بچے بولنے کے قابل بنیں گے تو وہی بولیں گے جو انہوں نے ماں باپ کو بولتا ہوا سنا ہے۔ ماں باپ کی جو باتیں ان بچوں کے کان میں پڑی ہیں، وہی باتیں یہ بچے بولنے کے قابل بنیں گے۔ آئندہ چل کر اسی قسم کی یہ گفتگو کریں گے۔ آج چھوٹے سے بچے دیکھتے تو ہیں لیکن کر نہیں سکتے، لیکن جب وہ آئندہ چل کر کچھ کرنے کے قابل بنیں گے تو وہی کریں گے جو انہوں نے ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھا ہے۔ تو بچوں کا اچھا نام رکھا جائے اور ان کے سامنے اچھا نمونہ قائم کیا جائے، اور اس کے لیے سب سے پہلے بچے کا رول ماڈل، بچے کے لیے نمونہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں آمینہ نے، دادا عبد المطلب نے اپنے بڑے ہونے کا فرض ادا کرتے ہوئے بچے کا نام محمد رکھا۔ بڑا ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنا فرض نبھاتے ہوئے ماں آمینہ نے، دادا عبد المطلب نے اس بچے کی صحیح تربیت فرمائی۔ تربیت کی ذمہ داری چونکہ ماں باپ کی ہوتی ہے، یہ ماں باپ کا فرض ہوتا ہے۔ اور آج ہم جس نبی کا یا جس ولی کا بھی نام لیتے ہیں، اس کے پیچھے ان کے ماں باپ، بالخصوص ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ ماں کی توجہ سے، ماں کی تربیت سے، ماں باپ کی تربیت سے بچے بڑے بنتے ہیں، ولی بنتے ہیں، نبی بنتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم لوگ اکثر و بیشتر بڑے بڑے اولیاء کا نام لیتے ہیں، بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اولیاء کے سردار ہیں۔ لوگ ان سے بڑی محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں سے، اولیاء سے، علماء سے ہمارا خصوصی تعلق، محبت اور عقیدت ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ خود اپنے اولیاء سے، اپنے ولی سے محبت کرتا ہے، اور اس بندے سے بھی اللہ محبت فرماتے ہیں جو اللہ کے اولیاء سے، اللہ کے ولی سے محبت رکھتا ہے۔ لیکن جہاں ہم اولیاء کرام سے محبت اور عقیدت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام ان سے بالکل مختلف، ہمارا عمل ان سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، جب اولیاء کا نام لے کر پیٹ پالتے ہو، اولیاء کے نام سے بڑی بڑی دیگیں چڑھاتے ہو،
تو کبھی اولیاء کا کام بھی دیکھا کرو، کبھی اولیاء کا عمل بھی کیا کرو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے سردار بنے ہیں، تو اس کے پیچھے ماں کی محنت ہے، ماں کی محبت ہے، ماں کی وہ جد و جہد ہے۔ 6-7 سال کے بچے کو مدرسے کو روانہ کرتے ہوئے ماں بچے کو نصیحت فرماتی ہیں اور وصیت کرتی ہیں کہ بیٹا یہ 40 درہم ہیں، میں نے تیرے بغل میں، تیرے بازو اور پہلو میں آستین میں رکھ کر اسے میں نے سل دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے، کبھی ضرورت پر استعمال کر لینا۔ بچہ مدرسے کو جانے کے لیے رخصت ہو رہا ہے، الوداعی ملاقات کرتے ہوئے ماں نصیحت کرتی ہیں کہ بیٹا یاد رکھنا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، زندگی میں کبھی کوئی بھی آفت اور مصیبت تجھ پر آ جائے تو بیٹا کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لینا۔ بچہ ماں کی اس نصیحت کو 40 درہم سے کہیں زیادہ اپنے قلب و دماغ میں، اپنے ذہن میں اسے محفوظ کر لیتا ہے کہ یہ ماں کی نصیحت ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ چنانچہ قافلہ نکلا، تھوڑی دور پہنچا، ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، لٹیروں نے حملہ کر دیا قافلے پر اور قافلے والوں کا مال لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو اس بچے کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ بڑا نورانی چہرہ، اور کیوں نہ ہو یہ بچہ آئندہ چل کر اولیاء کا سردار بننے والا ہے، امت کے لیے نمونہ بننے والا ہے، بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ بچے نے بڑے معصومانہ طریقے سے جواب دیا، ہاں چچا جان 40 درہم میرے پاس موجود ہیں۔ ڈاکو لٹیرے کو، چور کو بڑی حیرت ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ دراہم کو نکالتا، بچے کو لے کر اپنے سردار کے پاس پہنچتا ہے اور گزارش کرتا ہے کہ سردار اس بچے سے ملیں، اسے ملاقات کریں، یہ بڑا عجیب و غریب بچہ ہے۔ سردار نے پوچھا بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ بچے نے کہا ہاں چچا جان 40 درہم ہیں۔ بیٹا کہاں ہیں؟ بچے نے ہاتھ اٹھایا، پہلو میں، بازو میں، آستین میں، ماں نے یہاں رکھ کر اسے سل دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے۔ نکالا گیا تو 40 درہم ہیں۔ سردار نے پوچھا اور کہنے لگا کہ بیٹا اگر تو نہ بتاتا تو ہمیں پتہ نہ چلتا، تو نے 40 درہم بچہ کیوں نہیں لیے؟ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم نے قافلے والوں پر حملہ کیا ہے، قافلے والوں کا مال لوٹ لیا ہے، اگر تو نہ بتاتا تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا، تو نے اپنے یہ 40 درہم بچہ کیوں نہیں لیے؟ بچے نے جو جواب دیا اسے سنے، عبرت کے کانوں سے اور نصیحت کی غرض سے سنیں اور جا کر اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پر کریں، اپنے گھر کی عورتوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ جب بچوں کے ماں باپ بچوں سے جھوٹ بولنے لگے تو وہ بچے آئندہ چل کر قوم کے رہبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بچے آئندہ چل کر حافظ قرآن کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ماں اور باپ بچوں سے صبح شام جھوٹ بولے اور ان سے جھوٹ بولوائے تو یہ بچے آئندہ چل کر قوم کی ہدایت کا سامان نہیں بن سکتے۔ جب اولیاء کا نام لیتے ہو تو ان کے کام کو بھی دیکھا کرو، ان کا عمل بھی اپنایا کرو۔ چنانچہ بچے نے کہا چچا جان جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ ماں کی جو نصیحت ہے، ماں نے نصیحت فرمائی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔
یہ سردار ڈاکوؤں کا سردار مٹی سر پہ ڈالنے لگا۔ بیٹا 6-7 سال کی عمر کا ہے اور ماں کی اطاعت اور ماں کے حکم کا اتنا فرما بردار، اور میں 40-50-60 سال کا ہو گیا۔ جو میرا حقیقی مالک ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس کا ہی باغی اور نافرمان بن گیا۔ بیٹا تو 6-7 سال کی عمر میں ہو کر ماں کا کتنا بڑا فرما بردار ہے، میں تو اپنے رب کا نافرمان ہو گیا۔ سر پر مٹی ڈالتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، سارے ڈاکو جمع ہو گئے۔ سردار کیا تکلیف پہنچی ہے، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی؟ یہ بچہ آج ہماری ہدایت کا سامان بنا ہے، آج یہ بچہ ہماری اصلاح اور توبہ کا ذریعہ بنا ہے۔ ذرا سنو اس بچے کی تقریر کو، 6-7 سال اس کی عمر ہے، لیکن ماں کے حکم کا اور اسلام اور شریعت کے ایک عمل کا اتنا پابند ہے، دیکھ رہا ہے کہ جھوٹ ہم لوٹ مار کر رہے ہیں، پھر بھی اس بچے نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ میرے محترم بھائیو، حضرات علماء نے لکھا ہے یہ بچہ 40 ڈاکوؤں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ 6-7 سال کی عمر کے اس بچے کے ہاتھ پر 40 ڈاکو لٹیرے چور توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ بیٹا آئندہ سے کسی کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، آج اولاد کی اچھی تربیت کرو، غیر جانبداری کرتے ہوئے صحیح معاملات میں اولاد کا سپورٹ کرو، اولاد کا ساتھ دو۔ غلط معاملات میں اولاد کے حوصلہ افزائی کرنا، یاد رکھنا آئندہ چل کر یہ اولاد تمہارے سروں پر مسلط ہو جائے گی۔ حق اور سچائی کو دیکھ کر زبان کھولو، حق اور سچائی کو دیکھ کر کسی بھی معاملے میں اپنی زبان کھولنے کی کوشش کرو۔ آج ان بچوں کی صحیح تربیت کرو گے، آئندہ چل کر یہ بچے خاندان کی نجات کا ذریعہ بنیں گے، امت کی اصلاح کا سامان بنیں گے۔ آج کم عمری سے ماں باپ اسے جھوٹ کا عادی بنا دیں، آئندہ چل کر یہ جھوٹ بولتا رہے گا، جھوٹی قسمیں کھاتا رہے گا، اور جن ماں باپ نے اس بچے کو جھوٹا بنایا ہے، آئندہ چل کر وہی ماں باپ اس بچے کے جھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ ماں بیٹھی ہے جیلان میں اور 100 کلومیٹر دور بغداد کے قریب رہنے والے ڈاکوؤں کے سردار کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن رہی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ماں باپ کے فرائض میں یہ داخل اور شامل ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھیں، اس کی اچھی تربیت کریں۔ مکہ المکرمہ میں پیدا ہونے والا، حرم کے پڑوس میں پیدا ہونے والا، اماں آمینہ کے بطن مبارک میں پیدا ہونے والا، حلیمہ کی چھاتیوں کا دودھ پی کر پروان چڑھنے والا یہ بچہ کتنا خوش نصیب ہوگا اور کتنا بابرکت ہوگا۔ چنانچہ 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب بھی داغ مفارقت دے گئے، بچے کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مکے کا جو ماحول تھا، اس ماحول سے یہ بچہ دور ہے۔ کبھی اس بچے نے بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی اس بچے نے شراب کا ایک قطرہ زبان پر نہیں رکھا، کبھی اس بچے نے کسی کا خون ناحق ایک قطرہ بھی نہیں بہایا، کبھی اس بچے نے کبھی حرام اور ناجائز کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا۔ اس طرح پروان چڑھتے ہوئے جب یہ بچہ 15 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، حضرت ابو طالب اس بچے کے سرپرست ہیں اور بچہ چچا کی نگرانی میں ہے۔ بچہ روز دیکھتا ہے کہ میرے چچا ابو طالب بڑی محنت کرتے ہیں،
بڑی جد و جہد کرتے ہیں، آپ کے بچے بھی زیادہ ہیں، آپ کے گھر کے اخراجات بھی زیادہ ہیں۔ ایک دن بڑے ادب کے ساتھ چچا کی خدمت میں بچہ حاضر ہوا اور بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، چچا جان میں دیکھتا ہوں کہ آپ بڑی محنت کرتے ہیں، یہ تو آپ کے آرام کرنے کے دن تھے، یہ تو آپ کے گھر میں بیٹھنے کے دن تھے، آپ مکے کی گرمی میں پسینہ بہاتے ہیں اور ذریعہ معاش کے لیے بڑی جد و جہد کرتے ہیں، آپ کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہے۔ چچا جان اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں، میری ایک گزارش ہے۔ چچا نے کہا بیٹا بول، کیا بولنا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگے، چچا جان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ محنت کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا چاہتا ہوں، کہیں جا کر میں حلال روزی کمانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ حضرت خواجہ ابو طالب نے کہا کہ بیٹا جا، میں تیرے راستے کو نہیں روکوں گا، میں تیری ترقی میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، تیری ترقی میں حائل نہیں ہوں گا، جا بیٹا شوق سے اپنا کام پورا کر۔ میرے محترم بھائیوں سنیں، آج عبرت حاصل کریں۔ آج ہم نے 15 سال کے بچوں کو درختوں کے پیڑوں کے نیچے بٹھا دیا کہ نشہ کرتے رہو، گانجے مارتے رہو۔ سنیں کان کھول کر، وہ بے غیرت ماں باپ جنہوں نے جانوروں کی طرح اولاد کو آزاد کر کے پارکوں کے ہوٹلوں کے حوالے کر دیا ہے۔ سنیں کان کھول کر، وہ بے حیا اور بے غیرت ماں باپ جن کو اپنی اولاد کی کوئی فکر نہیں، جن کو اپنے اولاد کا کوئی خیال نہیں، جنہوں نے جیتے جاگتے اپنے بچوں کو یتیم بنا دیا ہے۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، چچا کی اجازت پا کر یہ 15 سال کا نوجوان جا کر مکۃ المکرمہ کی وادیوں میں 2 درہم اجرت پر، 2 درہم مزدوری پر لوگوں کی بکریاں چراتا ہے۔ بکریاں چرانے کا کام یہ بچہ انجام دیتا ہے۔ ایسے تو اللہ کا قانون ہے، یہ سنت اللہ ہے، یہ اصول ہے، اللہ نے ہر نبی سے یہ کام لیا ہے، اللہ کا یہ غیبی نظم اور انتظام ہے۔ ہر نبی سے اللہ نے بکریاں چرانے کا کام لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے۔ قرآن مجید کے 20ویں پارے میں یہ سارا قصہ اور ساری تفصیل موجود ہے۔ 15 سال کی عمر میں جب یہ بچہ قدم رکھتا ہے تو مکۃ المکرمہ کے شریر اور ان اوباش بچوں کی طرح اس بچے کے خیالات اور جذبات اور احساسات نہیں ہوتے۔ یہ بچہ اپنے چچا کے ناتواں اور کمزور کندھوں پر بوجھ بن کر زندگی گزارنا نہیں چاہتا، محنت کو پسند کرتا ہے، مزدوری کو پسند کرتا ہے، پسینہ بہا کر حلال روزی کھانا یہ بچے کا شعار ہے، یہ بچے کو پسند ہے۔ کسی کے اوپر بوجھ بن کر زندگی گزارنا اس بچے کو پسند نہیں۔ 15 سال کی عمر میں مکے کی پہاڑیوں کے درمیان بکریاں چرا کر 2 درہم اجرت لے کر، پہلی کمائی لے کر یہ بچہ چچا ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چچا جان یہ میری زندگی کی پہلی کمائی ہے، یہ لیجئے، مجھے برکت کی دعا کیجئے۔ قربان جائیں اس نبی کے جوتیوں پر، جن کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ آج وہ رزق حلال حاصل کرنے کے لیے بکریاں چرا رہے ہیں، گلا بانی کا کام انجام دے رہے ہیں، محنت کو ترجیح دے رہے ہیں،
میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ممبر و محراب پر وقت گزارنے والے ہی جنت کے حقدار اور مستحق نہیں ہیں، حلال روزی کے لیے محنت کرنے والے بھی جنت کے حقدار ہیں۔ یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک اللہ کا بہت بڑا حکم ہے کہ حلال روزی کے لیے محنت کرو۔ ذرا توجہ کریں وہ نوجوان جن کی راتیں روبداروں اور خونخواروں اور قاتلوں کے پیچھے گزرتی ہیں، جن کی راتیں گپ شپ کرتے ہوئے ہوٹلوں اور فٹ پاتھوں پر گزرتی ہیں، اور دن میں آدھے دن تک 2-2 3-3 بجے تک مردار بن کر سوتے رہتے ہیں، مرداروں کی طرح سوتے رہتے ہیں۔ اس بچے کی جوانی سے عبرت حاصل کریں۔ آج کتنے بدبخت اور اوباش نوجوان راتوں کو جاگنا، ادھر ادھر چنکھانا، ادھر ادھر گپ شپ کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے، اور دن دیر گئے سوتے رہنا ان کی بڑی پہلی پسند ہوتی ہے۔ اور بوڑھا باپ جا کر کہیں کلی کرتا ہے، کہیں مزدوری کرتا ہے، کبھی سر پر پیشانی پر پٹی باندھ کر جاگ جاگ کر آٹو چلاتا ہے، اور یہ مردار کی طرح گھر کے اندر پڑے سوئے رہتے ہیں۔ نوجوان بہنیں جا کر گارمنٹس میں کام کرتے ہیں، ان کے مائیں جا کر غیروں کے گھر میں کام کرتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، غیروں کے گھروں کی صفائی کرتی ہیں، اور یہ ہٹا کٹا نوجوان مردار جانور کی طرح گھر میں پڑا سوتا رہتا ہے۔ معاف کیجیے الفاظ کی سختی کو، جرم اس سے بڑا ہے۔ آج بہت سارے گھروں کا یہ حال ہے۔ آج نوجوان بیکاری اور بے روزگاری کو پسند کرتے ہیں، اوروں کے لقموں پر زندگی گزارنا ان کو پسند ہوتا ہے، اوروں کے اوپر بوجھ بن کر آج یہ زندگی گزارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال کی عمر میں بکریاں چرا کر امت کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے، بیکار رہنا اور بے روزگار بن کر پھرنا میری لائی ہوئی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، اسلام کا یہ شعبہ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کو یہ پسند نہیں ہے۔ جاؤ محنت کرو، کام کرو، رزق حلال حاصل کرنے کے لیے پسینہ بہاؤ، اوروں کے ٹکڑوں پر، اوروں کے لقموں پر زندگی نہ گزارو۔ جب تک شادی نہیں ہوتی ماں باپ پر بوجھ بن کر رہتے ہیں، جب نکاح ہو جاتا ہے تو سسرال والوں پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ سنیں وہ بھکاری نوجوان جن کی زندگی، جن کا کھانا پینا سسرال کے گھرانے سے ہوتا ہے، سسرال کے ڈالے ہوئے لقموں پر ہوتا ہے، ذرا شرم حاصل کریں اور اپنے اندر حیا اور غیرت پیدا کریں، محنت کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرا کر امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے کہ دیکھو کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کام حلال اور حرام کا ہوتا ہے۔ محنت کرنے میں کوئی عار نہیں ہے، کوشش کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ محنت کرو، جا کر پسینہ بہا کر رزق حلال حاصل کرو، حلال کمائی حاصل کرو۔ اس کے لیے تمہیں آٹو چلانا پڑے، مساجد کے بیت الخلاء کی صفائی کرنی پڑے، کسی کے گھر میں واچ مین بن کر زندگی گزارنا پڑے، حلال روزی کے لیے تمہیں گلی کوچوں میں جھاڑو لگانا پڑے، ہوٹلوں میں برتن صاف کرنا پڑے، یا مسجد کے چپل کے کاؤنٹر میں تمہیں بیٹھ کر زندگی گزارنا پڑے۔ یاد رکھنا، محنت کرتے ہوئے کبھی شرمانا نہیں، کبھی عار محسوس نہ کرنا۔ اگر تمہیں یہ احساس ستائے کہ میں تو فلاں کا ڈرائیور ہوں، میں تو فلاں کا واچ مین ہوں، میں تو مسجد میں جھاڑو دیتا ہوں، میں تو مسجد کا خادم ہوں، اگر کبھی تمہارے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ خود فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی زندگی، ان کی حیات طیبہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری پوری زندگی تمہارے سامنے نمونہ ہے۔ اگر تمہیں احساس ستائے کہ میں کسی کا نوکر ہوں، کسی کے دکان میں کام کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذرا مجھے یاد کر لینا۔ جب تمہارے اندر احساس کمتری پیدا ہو تو مجھے یاد کر لینا کہ دیکھو میں نے رزق حلال حاصل کرنے کے لیے بکریاں چرائی ہیں، مزدوری کی ہے، محنت کی ہے۔ مزدوری کرنے میں کوئی عار نہیں ہے، بھیک مانگ کر کھانے میں عار ہے۔ چوری کرنا یہ برا کام ہے اور اس کے اندر شرمندگی ہے۔ لوٹ مار کرنا، ان کے اوپر بوجھ بن کر زندگی گزارنا، یہ ذلت کی بات ہے۔ محنت میں اللہ نے عزت رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، جاتے ہیں شعیب علیہ السلام کے پاس اور کام مانگتے ہیں، نوکری کی تلاش میں نکلے۔ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ مجھے کوئی کام چاہیے۔ شعیب علیہ السلام نے کام کیا دیا؟ یہ دے لے جاؤ، یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، بکریاں چرا کر لاؤ۔ 10 سال تک بکریاں چرانے کی خدمت کی، نوکری کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سافٹ ویئر کمپنی میں نہیں بیٹھے، جا کر اس وقت کوئی بڑا شعبہ ذریعہ معاش کا اختیار نہیں کیا۔ اس دور میں کمپنیاں بھی نہیں تھیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے چھوٹے سے چھوٹا کام، چھوٹا پیشہ اختیار کیا، بکریاں چرائی ہیں، کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ بڑے عہدے پر آپ جا کر ملازمت اختیار نہیں کی ہے، اور امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے کہ کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کام حلال اور حرام کا ہوتا ہے۔ حلال لقمے حاصل کرنے کے لیے تمہارے ہاتھ پیر زخمی ہوں، تمہارے بدن کا پسینہ بہے تو یاد رکھنا اللہ اس پر بھی تمہیں اجر عطا کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کے ترازو میں صرف نماز، روزے، سجدے، تلاوت، تہجد، صدقے، خیرات، حج، عمرے، یہ صرف نہیں، اس کا ہی وزن نہیں ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے ترازو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے مومن و مسلمان کے ان لقموں کا وزن فرمائیں گے جو لقمے اس نے محنت کر کے حاصل کیا اور اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو کھلایا ہے۔ ان لقموں کا بھی اللہ وزن لگائیں گے۔ اعمال کے ترازو میں قیامت کے دن نوجوان کے، محنتی انسان کے بدن سے نکلنے والے پسینے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی وزن فرمائیں گے، اسے بھی تولا جائے گا۔ محنت کرنے والے انسان کو، محنت کرنے والے ہاتھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ تشریف لائے، سلام کیا، مصافحہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ معاذ ابن جبل کے ہاتھ بڑے سخت ہیں، ان کے ہاتھوں کی چمڑی اکھڑ چکی ہے، ہاتھوں میں گٹے اور گھانٹیاں پڑ چکی ہیں۔ فرمانے لگے معاذ یہ تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ذریعہ معاش یہ ہے، میں جاتا ہوں مدینہ المنورہ سے باہر، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں اور مدینہ المنورہ کے بازار میں اسے فروخت کر کے میں اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہوں، یہ میرا ذریعہ معاش ہے۔ لکڑیاں کاٹ کاٹ کر میرے ہاتھوں کی چمڑی اکھڑ چکی ہے۔ غور کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے قدم بوسی فرشتے کرتے ہیں، جن کے قدم کو
بڑے بڑے صحابہ چوم لیتے ہیں، آج اللہ کا رسول محنت کرنے والے مزدور کے ہاتھوں کو نبوت کے ہونٹوں سے بوسہ دیتا ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو لبہائے نبوت سے چوم لیتے ہیں۔ عظمت عطا کی اللہ کے رسول نے محنت کرنے والے ہاتھوں کو۔ حضرات صحابہ کرام بیٹھے تھے، ہاتھوں کو بلند کیا، اے میرے صحابہ دیکھو، ہذہ ید اللہ تمسہ النار، یہ وہ مبارک ہاتھ ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہاتھ ہیں، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، جہنم کی آگ تو کیا اس کا دھواں بھی ان ہاتھوں کو نہیں پہنچ سکتا، نہیں چھو سکتا، اس لیے کہ یہ ہاتھ محنت کرتے ہوئے زخمی ہوئے ہیں اور حلال روزی حاصل کرتے ہوئے ان ہاتھوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ نے جہنم کی آگ ان ہاتھوں پر حرام کر دیا ہے۔ ذرا عبرت کی نگاہ ڈالیں اس واقعے پر، وہ نوجوان جن کا وقت بیکاری میں، بے روزگاری میں گزرتا ہے، جو اوروں کے نیوالوں اور ٹکڑوں پر پلتے ہیں، جو اوروں پر بوجھ بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ 15 سال کی عمر کا یہ نوجوان تمہارے لیے اپنی زندگی کو نمونہ بناتا ہے، تمہارے سامنے معیار قائم کر کے جاتا ہے کہ محنت کرتے ہوئے کبھی تمہارے اندر احساس کمتری نہ پیدا ہو۔ اب دن گزرتے گئے، سال بیتتے گئے، یہ نوجوان 20 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، تو آپ نے 20 سال کی عمر میں ایک ایسا عمل آپ نے اختیار فرمایا، ایسا کام آپ نے اختیار فرمایا اور اس کام کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ کام ایسا ہے، یہ کام جو بندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء، صلحاء اور اولیاء کے ساتھ اللہ اس کا حشر فرمائیں گے۔ 20 سال کی عمر میں یہ نوجوان ایسا کام کرتا ہے، اس کام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری امت کا جو بندہ یہ کام کرتا ہے اللہ اس کا حشر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ فرمائیں گے۔ آخر اس نوجوان نے ایسا کون سا کام کیا اور اس کام کی وہ فضیلت کیوں ہے، اور اس کام کے کرنے والے کو اللہ کے رسول نے اتنی بڑی عظمت اور اتنی بڑی عزت عطا فرمائی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کی تفصیلات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کو اپنے فرائض کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دور حاضر کے نوجوانوں کو محنت کا مکلف بنائے، رزق حلال حاصل کرنے اور حلال روزی کھانے کا اللہ ان کو مکلف بنائے، اس کے لیے ان کو اللہ طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔